کویسچن بنانے کی ٹیکنیکس جو ہوتی ہیں کسی بھی کویسچن کی فریزنگ، اس کی الفاظ کی ترتیب، الفاظ کی سلیکشن، اس کی مقصدیت کو جاننا، ایمز کیا ہیں، آپ کیا ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، یہ اس سب کو جاننا انتہائی ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز بنانی ہے تو اس کی ایک ٹول کٹ ہوتی ہے، ایک ریسیپی بک ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ان اپروپریٹ انگریڈینٹس ہیں یا آپ کے پاس ٹول کٹ میں سرٹن چیزیں غلط آپ استعمال کر لیں، ایک چھوٹے سے آپ نے اگر نیل کو فکس کرنے کے لیے ایک اسکریو ڈرائیور آپ کو چاہیے تو آپ اگر اس کے سائز کا اسکریو ڈرائیور نہ یوز کریں، بہت بڑا سا لے آئیں جو کہ ٹریکٹر کے ٹائرس کے لیے یوز ہوتا ہے، سو نیدر دیر از اینی تھنگ رانگ ود دا اسکریو ڈرائیور اور دا نیل اٹ سیلف، اٹس ایکچولی دا سلیکشن دیٹ ہیز ناٹ بین ڈن اپروپریٹلی، اور اس کی مدد سے وہ مقصدیت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جو کہ عموماً اگر ان دونوں کو آپ پراپرلی یوز کریں تو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ سو کویسچنس کی ٹیکنیکس کی جس میں آپ کنسٹرکشن ہے، فریزنگ ہے، سلیکشن ہے، اس کے مقصد کو سمجھنا ہے، بہت سی چیزیں ہیں جس کی مدد سے کہ آپ ان کی ٹائپس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ وہ چند ٹیکنیکس اور وہ چند کویسچن ٹائپس کیا ہیں جس کی مدد سے ڈفرینٹ ٹیکنیکس آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ایک طرح کے کویسچنس کو ہم کلوزڈ کویسچنس کے نام سے جانتے ہیں۔ کلوزڈ کویسچنس وہ کویسچنس ہیں جن کا کہ جواب عموماً ایک سنگل ورڈ پر مبنی ہوتا ہے یا بالکل شارٹ فیکچول آنسر ہوتا ہے، یعنی آپ ہاں یا نہیں میں، غلط یا درست میں، یا بالکل ایک دو الفاظ کی صورت میں آپ جو بالکل مختصر ترین آنسر دیا جا سکتا ہے جس سوال کے جواب میں، وہ ہم کلوزڈ کویسچنس کی مدد سے کہتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ اس طرح کے کویسچنس کی فار ایگزامپل آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ آر یو تھرسٹی اور آر یو ہنگری ایٹ دس ٹائم، سو دا آنسر وڈ بی یس اور نو obviously. Similarly, where do you live? Answer can be the name of the locality or community where the person is living. So اس میں اس سے زیادہ چیز بتائی نہیں جا سکتی کہ ہاں جی میں وہاں اس سال سے رہ رہا اور اس طرح کا میرا گھر بنا اور پھر مجھے یہ مسائل ہیں اس علاقے میں. You're not asking that. If somebody gives you all of that detail, the answer is not appropriate. سو جیسے کہ آپ کو کویسچنس کے مقصد کا معلوم ہونا ضروری ہے، اسی طرح آنسر دینے والے کو کیا پوچھا جا رہا ہے، کتنا صرف ہم نے کہنا ہے، مطمع نظر کیا ہے، وہ بتانا ضروری ہے۔ کہیں یہ نہیں ہو کہ آپ کچھ کا کچھ پوچھتے رہیں اور اگلا کچھ کا کچھ سمجھتا رہے، تو سمجھ ہونا اور اس کی مقصدیت کو ایک ہی پیج پہ دونوں کا ہونا از ویری امپورٹنٹ ٹو انہانس اینڈ انشور دا افیکٹونیس۔ اس کے ڈفرینٹ استعمال ہو سکتے ہیں شارٹ آنسرڈ کویسچنس کے یا کلوزڈ کویسچنس کے، جس میں آپ ایک آدھ لفظ پر مبنی جواب ہوتا ہے یا پھر سمپل فیکچول پوزیشن پر مبنی مختصر ترین جواب دیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کا مقصد کسی کی انڈرسٹینڈنگ کے لیول کو ٹیسٹ کرنا ہو سکتا ہے کہ you just want to test or you just want to have an idea about the understanding level of understanding of your students, or you really want to see that to what extent your teaching or this method of teaching can just bring your student to a certain level of understanding. So, for example, the questions like اگر آپ نے ایک concept پڑھا لیا کہ 2 plus 2 4 ہوتے ہیں یا 2 plus 3 5 ہوتے ہیں، so آپ پوچھ سکتے ہیں کہ if 2 plus 3 are 5, will 3 plus 2 be also 5 or anything else? So if you add anything else, the answer will be longer. Then it's no more a closed-ended question. But if you just close the question on this phrase کہ کیا 2 جمع 3 5 ہوتے ہیں تو 3 جمع 2 بھی 5 ہوں گے تو answer will be yes or no. So you are actually testing their understanding. The second use can be to conclude a discussion. اس کا جو دوسرا استعمال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے وہ آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اور یا پھر کوئی ایک ڈسیژن آپ کسی ایک نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ اس قسم کے کویسچنز جو کہ آپ ساری کی ساری چیز کو سم اپ کر رہے ہیں، فائنل کر رہے ہیں، یو آر پوٹنگ اے فل اسٹاپ دیئر، سو آپ اس کے لیے وہ یوز کریں گے۔ فار ایگزامپل ناؤ وی نو دا فیکٹس، آر وی آل اگریڈ دس از دا رائٹ کورس آف ایکشن؟ So what can be the answer? Obviously the answer can be yes or no. So if you then invite the person to give a justification for the answer, it will not be a closed question. لیکن اگر صرف yes یا no حاصل کرنا مقصود ہے، ڈسکشن کو کلوز کرنا مقصود ہے، ایک فائنل ڈیسیژن لینا مقصود ہے، so this kind of question will be useful. You can also use the technique for frame setting through frame setting.
You can use closed-ended questions. Are you happy with the exam setting? For example, this can be a question جسے کہ آپ ایک frame of mind establish کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کا ایک بات جو ہمیں ایک کوشن کے طور پہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس طرح کے کویسچنز کو مس پلیسنگ کے ذریعے سے ان اپروپریٹلی یوز کریں اور تو اس میں کچھ ایسے صورتحال جماعت میں پیدا ہو سکتی ہے اس کے انوائرمنٹ میں کہ ہو سکتا ہے بچے بالکل خاموش ہو جائیں and they stop participating in the discussion. So handle with care.